بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، آج ہم آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور شیث علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نبی بنے۔ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ ادریس علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھا اور لوگوں کو کتابت سکھائی۔ حافظ ابن کثیر نے ان کا حلیہ کچھ اس طرح بیان کیا ہے: پورا قد و قامت، خوبصورت گھنی داڑھی، عمدہ اوصاف کے مالک، چوڑے کندھے، مضبوط ہڈیاں، دبلے پتلے، سر مگین، چمکدار آنکھیں، گفتگو باوقار، خاموشی پسند، سنجیدہ اور متین، چلتے ہوئے نظریں نیچی، انتہائی فکر و خوض کے عادی، غصے کے وقت سخت غضبناک، باتیں کرنے میں شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ کرنے کے عادی۔ حضرت ادریس علیہ السلام شیث علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا رہے۔ چونکہ ادریس علیہ السلام رسول بھی تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مستقل ان پر شریعت نازل ہوئی، جس کی تشریح و تفسیر کر کے لوگوں کو احکام الہی سے آگاہ فرماتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مفسرین ایمان والوں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، ان کا فساد بڑھتا جا رہا ہے اور سمجھانے کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آ رہے، تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو جہاد کا حکم دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، غنیمتیں حاصل کیں اور دشمنوں کو قیدی بنایا۔ لیکن غنیمتیں اور قیدی ان کے لیے حلال نہیں تھے، فقط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے رسول ہیں جن کے لیے غنیمتیں حلال کی گئی ہیں۔ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جہاد سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے شروع کیا تھا۔ انہوں نے جہاد کے لیے سب سے پہلے ایک لشکر تیار کیا، پھر اس لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ پیادوں پر مشتمل تھا، دوسرا سواروں پر۔ چنانچہ بھرپور تیاری کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے کابیل کی قوم پر چڑھائی کر دی۔ حق و باطل کے درمیان زبردست معرکے ہوئے۔ آخرکار حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، ان کا بہت سارا مال و اسباب لے لیا اور لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے ان کی سیرت کے بارے میں اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اشارتاً ذکر فرمایا ہے۔ جیسے سورۃ مریم آیت 56 اور 57 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے: اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نیک کردار نبی تھے، ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ ان کے بلند مرتبے کے بارے میں بخاری اور مسلم حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں نے معراج کی رات چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، وہ چوتھے آسمان پر بلند مقام پر فائز تھے۔ ابن جریر نے ایک روایت بیان کی ہے، یہ روایت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد سے کیا مراد ہے، اس کا کیا مفہوم ہے۔ ابن جریر کے علاوہ دیگر بڑے بڑے مفسرین اور مورخین نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ وہ روایت ہے ابن ابی حاتم وغیرہ نے اس روایت کو ابن یسار سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میری موجودگی میں ابن عباس نے کعب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ادریس علیہ السلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے؟ تو کعب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا: اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام پر ایک مرتبہ یہ وحی نازل فرمائی: اے ادریس، تمام اہل دنیا میں قدر روزانہ نیک عمل کریں گے، ان سب کے برابر میں تجھے ہر دن اجر دوں گا۔ ادریس علیہ السلام نے یہ سنا تو انہوں نے خواہش محسوس کی کہ میرے اعمال میں روز افزوں اضافہ ہو، اس لیے عمر کا حصہ طویل ہو جائے۔ تو اچھا ہے، انہوں نے وحی الہی اور اپنے اس خیال کو ایک رفیق فرشتے پر ظاہر کر کے کہا: اس معاملے میں موت کے فرشتے سے گفتگو کرو تاکہ میں نیک اعمال کا زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کر سکوں۔ اس فرشتے نے جب یہ سنا تو ادریس علیہ السلام کو اپنے بازوؤں پر بٹھا کر لے اڑا۔ جب یہ چوتھے آسمان سے گزر رہے تھے تو موت کا فرشتہ زمین پر آنے کے لیے اتر رہا تھا، وہیں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔
تو اس فرشتے نے موت کے فرشتے سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی۔ موت کے فرشتے نے دریافت کیا ادریس کہاں ہیں؟ اس نے کہا میری پشت پر۔ موت کا فرشتہ کہنے لگا مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرو۔ اس لیے میں سخت حیرت میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں، چنانچہ موت کا فرشتہ ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، ان سے اجازت طلب کی اور ان کی روح قبض کر لی۔ انبیاء کرام کو یہ اختیار حاصل ہے کہ فرشتہ ان کی اجازت کے بغیر ان کی روح قبض نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ دنیا میں مزید رہنا پسند کریں تو رہ سکتے ہیں یا پھر رفیق اعلیٰ کی رفاقت کو پسند کر لیں، لہذا آپ نے رفیق اعلیٰ کی رفاقت کو پسند فرمایا۔ اس طرح ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی گئی۔ انہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر اٹھایا گیا۔ فرق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح قبض نہیں کی گئی۔ یہ واقعہ نقل کر کے کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کی تفسیر یہی ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ اسرائیلی روایت ہے کہ ادریس علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو لوگ فساد میں بڑھ گئے، ان میں شر پھیل گیا، تاہم وہ توحید پر قائم رہے۔ بت پرستی کا ان میں کوئی شعور نہیں تھا۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 سال بعد تک توحید پر قائم رہے۔ ان میں فسق و فجور ضرور تھا لیکن شرک نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔